بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کو ظلم و بربریت کی سب سے اونچی مثال بنا دیا۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شمر کون تھا، وہ کیسے ایک کمانڈر بنا، میدان کربلا میں اس کا کیا کردار تھا، واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں گزاری اور پھر اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی۔ شمر بن ذوالجوشن کی کنیت ابو صابغہ، وہ قبیلہ ہوارزن کی شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن عوز بن عمرو تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا دماد مصطفیٰ حضرت علی کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک عام سپاہی تھا، اس کو ایک خاص کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھے اور ان کو سپاہیوں کی مدد سے خوف زدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری محرم میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن راہ حل تلاش کرنے کے لیے درپے تھا۔ لیکن ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی امیز خط لے کر پہنچا تھا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یا تو نواسہ رسول حضرت امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں، ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسہ رسول سے بغاوت ہرگز نہ کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے مقابلہ کر۔ یوم عاشوراء کے دن جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو وہ شمر ہی تھا جس نے آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا تھا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ بھی کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکبارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر بیٹے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اسی نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں ہے کہ خولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل انسان سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام ابن اسحاق نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے کہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر ہی تھا جو کہ برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔
سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہوا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کے پورے کوفے میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹے گئے اور کچھ کو جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔